اس کٹہرے میں وہ انسان کھڑا ہے جس پہ بہت سے الزامات ہیں۔ پہلا الزام پاکستان پہ فخر، دوسرا الزام پاکستانی ہونے پہ فخر۔ اس شخص کا نام ہے عمران خان، شہریت صرف اور صرف پاکستانی، کل اثاثے پاکستانی نوجوان، اس کا خواب ایک نیا پاکستان۔ میں اگر پالیٹکس میں ہوں تو اس لیے ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں بڑا پوٹینشل ہے۔ جو اصل چیز ایک قوم کو اٹھاتی ہے وہ اس کے لوگ ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تم کتنے خوش قسمت ہو، ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے۔ ہم اس جذبے سے بڑے ہوئے تھے۔ مجھے بھی 65 کی جنگ یاد ہے کہ ہمارے وہاں زمان پاک کے اندر ایک میٹنگ ہوئی کہ جی انڈین پیرا ٹروپرز آنے لگے، تو ہم سارے جمع ہوئے۔ میں 13 سال کا تھا، میں بھی اپنی بندوق پکڑ کے پہنچ گیا کہ میں بھی ڈیفینڈ کروں گا۔ تو یعنی جذبہ تھا لوگوں میں۔ مجھے سارے کہتے تھے میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا، پھر میں تیز بولر بننا چاہتا تھا، مجھے سارے کہتے تھے تیز بولر نہیں بن سکتے، تمہارا بولنگ ایکشن نہیں ہے۔ میں دنیا کی تاریخ کا واحد تیز بولر ہوں جس نے 6 سال لگائے اپنا مکمل طور پہ ایکشن بدل لیا اور تیز بولر بنا۔ اس ملک میں سسٹم نہ ہونے کے باوجود پاکستان ورلڈ چیمپئن بنا۔ جب میں شوکت خانم شروع کیا تو لاہور میں میٹنگ میں ہمیں سمجھنا ہے کیسے بنائیں۔ سب نے کہا کہ ایک اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل تیسری دنیا میں نہیں بن سکتا۔ 20 لاہور کے ڈاکٹرز ہم نے دعوت دی، بورڈ آف گورنرز بیٹھے، 19 نے کہا پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا۔ پھر جب ہاسپٹل شروع ہوا تو ہم نے امریکہ سے ایڈمنسٹریٹر لے کے آئے، اس نے کہا تم غریبوں کا مفت علاج نہیں کر سکتے۔ یہ ساری زندگی میں جو ریئلسٹ ہیں وہ ریئلسٹ ایک ایڈوائز کرتے ہیں، اور جو خواب دیکھنے والے آئیڈیلسٹ ہیں وہ اپنی خواب کے پیچھے جاتا ہے۔ اور میرا زندگی کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی۔ آپ ہارتے ہیں جب آپ ہار تسلیم کر لیتے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنگاپور پاکستان کو مقابلہ ہو سکتا۔ ایک کانفیڈنس تھا۔ PIA کی کوئی ابھی بات کر رہے تھے، دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی، پاکستان کی یونیورسٹیز، ہمارے کالجز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تھے۔ آپ کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری جو یہاں تھی وہ دنیا میں مانی جاتی تھی۔ باہر سے سارے مڈل ایسٹ سے یہاں لوگ پڑھنے آتے تھے۔ میرے ساتھ HSN میں ملیشیا کے شہزادے پڑھتے تھے آج۔ تو اس ملک کو آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا آج ادھر پہنچتے ہوئے، اور یہ پہنچنا تھا جدھر ہم جا رہے تھے۔ جو ہمارے صاحب اقتدار آ کے بجائے اللہ آپ کو ایک مقام پہ پہنچاتا ہے آپ لوگوں کے کریں، ساروں نے اپنی ذات کے اوپر شروع کر دی سر، اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ اب پالیٹکس میں آنے سے پہلے کیا تھے، بعد میں کیا بات۔ تو میں اس جذبے سے آیا تھا کہ ہم اس ملک کو ایک وہی لے کے آئیں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ اصل میں یوتھ چینج لے کے آتا ہے۔ آپ کہیں بھی دنیا میں چینج آیا ہے، آپ کی ایج گروپ سب سے آگے ہو، کبھی مایوس نہ ہوں۔ جب آپ ایکٹیو ہوں گے، جب آپ فیصلہ کر لے گی نوجوان نسل کہ ہمیں یہ ڈاکوؤں کا پاکستان نہیں چاہیے اور قائد اعظم کا پاکستان نہیں چاہیے، چینج آ جائے گا۔ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے الیکشن کی ابھی آپ کو پریڈکشن کرتا ہوں کہ کوئی پاکستان کی پارٹی تحریک انصاف کو نہیں روک سکتی۔ تبدیلی نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوان پاکستان کی اسمبلیوں میں جا کے بیٹھیں تو ہم نے جو نیا پاکستان فنڈ بنایا ہے اس میں شرکت کریں تاکہ ہم ان نوجوانوں کی امداد کر سکیں۔ اپنی عطیات جمع کرانے کے لیے لاگ آن کیجئے elections.insaf.pk اور کلک کریں نیا پاکستان فنڈ۔ آؤ مل کے بنائیں ایک نیا پاکستان۔